قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سے زیادہ مشہور وہ دو بھائی ہیں جو عظیم نبی اور رسول ہیں۔ ان میں سے عمر میں بڑے اور عظمت و شان میں برتر وہ ہیں جو ذبیح اللہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پہلے بیٹے ہیں اور حضرت ہاجرہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے۔ ان پر اللہ عظیم جلیل کا سلام ہو۔ سیرت حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح تھے، اس کا قول بنی اسرائیل سے ماخوذ ہے، جنہوں نے تورات و انجیل میں تحریف و تاویل کی ہے، بلکہ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان سے بھی اس موقف کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنا پہلا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ ایک اور روایت کے مطابق بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم ہے۔ غرض یہ کہ دلیل کی روشنی میں ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام یقیناً پہلے بیٹے ہیں، اور وہی ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اکلوتے ہیں۔ ظاہری صورت میں اکلوتے اس طرح کہ وہ 13 سال تک اپنے والد محترم کی اکیلی اولاد رہے، اور معنوی طور پر اکلوتے اس طرح کہ وہ دودھ پیتے بچے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کی والدہ کو لے کر چلے اور انہیں فاران کے پہاڑوں میں جا بسایا۔ فاران کے پہاڑ وہ ہیں جو مکہ کے ارد گرد ہیں۔ وہاں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا دے کر ٹھہرایا، اور صرف اللہ پر اعتماد اور توکل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کرم فرمایا۔ یقیناً اللہ بہترین کارساز اور بہترین محافظ و نگہبان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکیلے اور اکلوتے تھے، لیکن اس نقطے کو کوئی باشعور نکتہ دان ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے یہ اوصاف بیان فرمائے کہ آپ حلم اور صبر والے تھے، وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے تاکہ انہیں عذاب سے بچا سکیں، اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے والد نے آپ کو جس قربانی کی طرف بلایا آپ نے اسے دل و جان سے قبول فرمایا۔ آپ نے صبر کا وعدہ کیا تو وعدہ پورا بھی کیا، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ اور فرمایا، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور اسی اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مزید فرمایا، اے نبی ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی،
اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد وغیرہ کی طرف وحی بھیجی۔ نیز ارشاد فرمایا، مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے۔ اور فرمایا، اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہر خوبی بیان فرمائی، آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر مخاطب کیا، اور جاہلوں نے آپ کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی تھیں ان کی تردید فرماتے ہوئے آپ کو منزہ اور پاک بیان فرمایا، اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی اور ہدایت پر ایمان رکھیں۔ علماء نسب کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے گھوڑوں پر سواری کی، اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے میزبان عرب عربہ کے ان افراد سے سیکھی تھی جنہوں نے مکہ میں آپ کے پاس رہائش اختیار کی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق جرہم، عمالیق، اہل یمن اور ان دوسرے عرب قبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوان ہونے پر عمالیق کی ایک عورت سے شادی کی جسے بعد میں اپنے والد کے حکم پر طلاق دے دی۔ اس کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالیقی تھا۔ اس کے بعد ایک اور خاتون سے نکاح کیا جن کے بارے میں ان کے والد نے حکم دیا تھا کہ ان سے جدائی اختیار نہ کریں، چنانچہ وہ آپ کے نکاح میں رہیں۔ ان کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی تھا۔ بعض مورخین نے انہیں آپ کی تیسری زوجہ محترمہ بھی قرار دی ہے۔ ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: نبیوت، کیدار، ازبل، میشی، مسمع، ماش، دوسا، ارد، یتور، نبش، تیمہ، کیدمہ۔ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس علاقے اور قرب و جوار کے قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جن میں جرہم اور عمالیق کے قبائل اور یمن کے باشندے شامل ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے عیس بن اسحاق علیہ السلام سے کر دی۔ اس سے عیس کا بیٹا روح پیدا ہوا۔ عیس کے بیٹے نبی اصفر کہلاتے ہیں کیونکہ عیس زرد روح تھا۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے قریب حجر میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 137 برس تھی۔ معزز سامعین، آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری آن لائن شاپ سے مختلف پروڈکٹس آرڈر کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔